الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا على كثير من خلقه بشريعة الإيمان. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان واختار لنا العيد على الإتمام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وكرمه ترفع الدرجات وبرحمته وغفرانه تمحى الخطايا والسيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب الجنان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صاحب لواء الفوز بالهداية والإيمان، صاحب لواء الفوز بالهداية والإيمان، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر: معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے جاں فروش نوجوانوں، ہم آج اس عید الفطر کے موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس وصیت کو یاد کرتے ہیں جو اس نے تمام انسانوں کو، تمام انبیاء و مرسلین کو اور تمام اپنے بندوں کو جن کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے وصیت کی ہے. وصیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود ہی اس کا ذکر کیا ہے: ان اتقوا اللہ. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی زمین پر بسنے والو، اللہ سے ڈرو. اس پروردگار کا تقوی شعار بنو، اس کی تقوی شعاری اختیار کرو جس رب کے آسمان کے نیچے سانسیں لیتے ہو اور جس کی زمین پر چلتے ہو اور جس کی دی ہوئی روزی سے کھاتے ہو. اس مالک الملک کہ تقوی شعار بنو جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس کے بارے میں یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم سب کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. اور اس کے بعد شکر گزار بنو اس رب العالمین کے جس نے ہزار طرح کی نعمتیں ہمیں دیں. ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت رمضان مبارک کا مہینہ ملا، جس رمضان کے مہینے کو اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ہمارے لیے چنا تاکہ ایک پورا مہینہ ہم عبادت کے سائے میں گزاریں. دن ہمارا روزے سے آباد ہو، رات ہماری اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے گزرے. کبھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو اور کبھی ہمارا ہاتھ اپنے رب کی طرف دست بدعا ہو. ایک مہینہ یہ دینے کے بعد جب یہ مکمل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا عظیم تحفہ عید الفطر ہمیں عطا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
عزیزان گرامی، جب ہم رمضان کا مہینہ پورا کرنے کے بعد عید الفطر اللہ کے اس تحفے کو منانے کے لیے اور اس کے سامنے شکرانے کی 2 رکعت ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اس موقع پر جہاں شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری لازم آتی ہے، وہیں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے ہیں جس اللہ نے مختلف نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت دین توحید ہمیں عطا کی ہے، جس کی برکت سے رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل ہوا، جس کی برکت سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور جس کی برکت سے آج کا دن عید الفطر ہمیں نصیب ہوا۔ یہ عید اسی رمضان کی عبادت کے تحفے میں، اسی رمضان کی عبادت کی تحفے میں اللہ نے ہمیں دیا، جس رمضان کو ہم نے پوری عبادت کے سائے میں ہم نے گزارا ہے۔ یہ عید اسی طرح اللہ کا تحفہ ہے جس طرح اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید الفطر کو ہم مسلمانوں کے تہوار کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے ساتھی سے آپ نے کہا تھا، یا ابابکر ان لکل قوم عیدا وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا اہل الاسلام۔ اے ابو بکر، دنیا کی تمام قوموں میں ایک عید کا دن ہوتا ہے، ان کے ہاں عید اور تہوار ہے، ہمارے لیے یہ عید ہے۔ هَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے، اہل الاسلام، مسلمانوں کی عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ اللہ ہی کی عبودیت و بندگی کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام اور اس کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال مانتا ہے، اور اسی کی شریعت کے مطابق اس دنیا کی زندگی گزارتا ہے، تو اسی کی بنائی ہوئی، اسی کی مقرر کی ہوئی عید کو بھی عید مانتا ہے اور اسی کو عید مناتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی عیدیں ہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمانوں نے اپنے سے بنا رکھا ہو، لیکن یہ سب خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے۔ اصل عید اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی عید الفطر اور اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے یہاں کوئی عید منا رہے ہیں اور مسلمانوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی عید ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلہما بخیر منہما، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دو عید متعین کی ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دو عید مقرر کی ہے۔ یہ لفظ اس بات کے پر کھلی دلالت کرتا ہے کہ یہ عید اللہ کی شریعت ہے، یہ عید اللہ کے شعائر میں سے، یہ عید اللہ کا تحفہ ہے ہم سب کے لیے، یہ عید اللہ کے حکم سے ہم سب مناتے ہیں، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اسی لیے اس کو شعائر اسلام میں سے کہا جاتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کو ہمیشہ عیدگاہ میں جا کر پڑھتے تھے، عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں جا کر پڑھتے تھے تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ عید ہے، تمام مسلمان اس میں شریک ہوں، مرد اور عورت سب اس عید کا حصہ بنے اور اس دن کی خوشی تمام اہل اسلام کے لیے ہو۔ جس طرح روزہ تمام اہل اسلام پر فرض کیا گیا، مرد بھی روزہ رکھتے ہیں، عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، مرد بھی رات کی نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی رات کی نماز پڑھتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ مہینہ ختم ہوا تو اس کے سلے میں جو عید کا تحفہ ملا ہے یہ سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ غور کیجئے اس حدیث پر، اور ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے اس حق کو جو شریعت نے انہیں دیا تھا فقہی بنیادوں پر کس طرح چھینا گیا ہے اور کس طرح انہیں اللہ کے فضل اور کرم سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید الفطر کے عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے جس طرح مرد جائیں ویسے ہی تم اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، جو نوجوان ہیں ان کو بھی، جو بوڑھی ہیں ان کو بھی، اور جو شرعی عذر سے ہیں ان کو بھی۔
جو شرعی عذر کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی عذر کی بنیاد پر حکمی طور پر نجس ہیں، ان کو بھی تاکہ وہ عیدگاہ میں جا کر مسلمانوں کے دعا میں شریک ہوں۔ یعتزلن المصلی ویشہدن دعوت المسلمین، کیوں؟ تاکہ نماز سے تو وہ الگ رہیں گی، کنارے ہٹ جائیں گی مصلی سے، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ یہ عظیم دن کی عظیم دعا جو تمام مسلمانوں کے لیے کی جاتی ہے، اس میں عورتیں بھی شریک ہوں گی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو کہ وہ اوڑھ کر جائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کی سہیلی کو، اس کی گھر والے کو یہ چاہیے کہ اسے بھی دوپٹہ دیں تاکہ اوڑھ کر وہ بھی جائے۔ یہ تاکید دیکھیے ایک طرف، اور ایک طرف یہ دیکھیے کہ فقہی بنیاد پر صرف یہ کہہ کر کہ عورتیں جائیں گی تو فتنہ ہوگا، عورتوں کو عیدگاہ جانے سے، مسجد میں جانے سے، جمعہ میں جانے سے روکا جانے لگا۔ فتنہ مسجد میں ہے، فتنہ بازاروں میں، فتنہ پارکوں میں، فتنہ گھومنے کی جگہوں پر فتنہ نہیں ہے۔ میرے ماں بہنوں، یہ حق ہے آپ کا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور جس حق کو استعمال کر کے تمام صحابیات اور تمام تابعیات اور تمام مسلمانوں کی عورتیں سلف میں عیدگاہ جاتی تھیں اور عیدگاہ میں نماز پڑھتی تھیں۔ اس لیے آپ کے لیے عیدگاہ جانا جائز ہی نہیں بلکہ اپنے حق کا استعمال کرنا ہے۔ آج کا دن میرے بھائیوں، عزیزان گرامی، آج کا دن میرے بھائیوں بہت ہی عظیم ہے۔ یہ عظیم دن ہے جب ہم رمضان کا روزہ پورا کر کے، ایک مہینے کی مکمل عبادت کر کے اللہ کے دربار میں عیدگاہ کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں، تاکہ اللہ کے دربار میں اس ایک مہینے کی عبادت کا شکرانہ ادا کریں عید کی شکل میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس تعداد کو، مہینے کی 30 یا 29 دن کی تعداد کو مکمل کرو، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی تکبیر کہو۔ آج کا دن تکبیر کہنے کا دن ہے۔ نبی کریم، بحقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے کان یکبر رافعا صوتہ، تو آپ برابر تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے تھے، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، بلند آواز سے آپ کہتے تھے زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اس کبریائی اور بڑائی کے ذریعے میرے بھائیوں کیا سبق دیا گیا ہے؟ یہی میرے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر اس سبق کو ہم نے سمجھا اور اس سبق کے درس پر ہم قائم رہے تو انشاءاللہ اس عبادت کے بدلے میں اللہ کے ہاں جنت ہمارے لیے لکھی جائے گی اور جہنم سے آزادی لکھی جائے گی۔ اس عبادت کا سبق کیا ہے؟ عقیدہ توحید، وہ عقیدہ جو تمام انبیاء کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جو تمام انبیاء لے کر اس دنیا میں آئے، وہ عقیدہ جس کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، وہ عقیدہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے مشرکین سے جنگیں اور غزوات کیے، وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر، جس کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ نے مکے میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ طائف میں آپ نے مشرکین کے پتھر بھی کھائے، لیکن اس عقیدے کو آپ نے کبھی نہ چھوڑا، نہ اس کی دعوت سے کبھی آپ رکے۔ اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام انسانیت کو یہ بتا دیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا جو رب ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جو ہمارے لیے دنیا کے سارے نظام کو چلاتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی کے آگے ہماری پیشانی جھکے گی، اسی کے لیے ہم سجدہ کریں گے، اسی کے لیے ہم رکوع کریں گے، اسی کے آگے دست سوال دراز کریں گے، اسی کے لیے ہمارے دل میں خوف اور ڈر بھی ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ کے ہم جواب دے نہیں ہو سکیں گے۔ یہی عقیدہ ہے میرے بھائیوں ہم مسلک سلف والوں کا، ہم عقیدہ سلف والوں کا، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر دنیا میں ہر جگہ ہم پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو، پوری انسانیت کو جو مسلمان نہیں ہے، ہم سے صرف اس لیے دشمنی ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید، ہمارا دین وہی جو اللہ نے دیا ہے، ہمارا رب
وہی جس نے دنیا پیدا کیا ہے، اور ہمارا رسول وہی جس کو اللہ نے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور انہی کی دعوت پر ہمارا قبلہ ایک، ہماری دینی کتاب قرآن مجید ایک، اور ہماری شریعت ایک۔ یہ دعوت ہے اس عید الفطر کی، یہ تعلیم اور درس ہے اس عید الفطر کا، یہ ہمیں سب سے پہلے پکڑنا ہوگا اور اس دعوت کو ہمیں عام کرنا ہوگا۔ اسی کے بنیاد پر آج یہود و نصارہ جس طرح جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی ہوئی، ان کو دشمنی ہے اگر تو صرف عقیدہ توحید والوں سے، ان کو دشمنی ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہے جن کا دین و ایمان صحیح نہیں ہے، جو اس عقیدہ کو سمجھتے نہیں ہیں، جو شرک میں ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا درس آج کے دن کا کیا ہے؟ خیر خواہی، بھائی چارگی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، اور اسی لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا۔ صدقہ فطر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اغنوم فی ھذا اليوم طعمۃ للمساکین، روزہ پورا ہونے کے بعد صدقہ فطر نکالو جو تمہارے غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے ذریعے اس دن خاص طور پر عید کے دن وہ لوگ جن کی روزی اللہ نے تنگ کی ہے، جن کی روزی کم ہے، ان کو ہاتھ پھیلانے سے چھٹی مل جائے گی، وہ بھی تمہاری طرح عید میں شریک ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خیر خواہی کا، غمگساری کا، ہمدردی کا، آپسی تعاون کا بہت بڑا درس ہے، اور اسی میں ہمارے لیے درس ہے ہمارے تمام برادران وطن کے لیے بھی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم سختی کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو دنیا کو بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو دنیا سے کہتے ہیں آؤ سلامتی کی طرف، آؤ اس دین کی طرف جو پوری دنیا کو سلامتی عطا کرے گا، آؤ اس دین کی طرف جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی مغفرتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس دین کی طرف آؤ جس میں امن و امان ہے، جس میں سکون ہے، جس میں دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ یہ درس ہے اس عید الفطر کا بھی جو تمام انسانیت کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام درس آج کے دن ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور اس درس کو یاد کرتے ہوئے ہمیں عید الفطر کے اس موقع پر اللہ کی تکبیر اور تحلیل بیان کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے رمضان میں جو روزہ رکھا ہے اس روزے کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تیری ہی توفیق سے ہم نے رمضان میں روزہ رکھا، تراویح کی نمازیں پڑھی، تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ کیا۔ رب العالمین آج ہم عیدگاہ کے اس میدان میں تجھ سے مانگتے ہیں، تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اور ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت و مغفرت کے امیدوار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان کی عبادت جو آدمی صحیح طور پر کرے گا اسے جنت تو عطا کرے گا، اسے جنت تو عطا کرے گا۔ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ تو نے بنایا ہے، ان کو جہنم سے تو آزاد کرے گا۔ رب العالمین رمضان کے اس مہینے کو مکمل کرنے پر ہم تیرے طرف امید کا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے ہمیں آزادی فرما دے۔ رب العالمین اس ایک مہینے کی ہماری عبادت کو قبول فرما کر ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے۔ رب العالمین جو بیمار ہے ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تیری شریعت پر عمل کرنے والے، ہم تیرے احکام کو ماننے والے، تیری طرف سے مقرر کی ہوئے حلال و حرام کو ماننے والے، حلال رزق عطا کر، حرام طریقوں سے بچا، حرام روزیوں سے بچا، حلال راستوں پر چلا۔ رب العالمین ہم تیرے رحم و کرم کے امیدوار، رب العالمین ہم تیری رحمت چاہتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ آج کے موجودہ حالات میں جبکہ یہودیوں نے سازش کے ذریعے
مسلمانوں کے اوپر اور خاص طور پر تیرے موحد بندوں کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تباہیاں ہر طرف ہمیں نظر آتی ہیں۔ رب العالمین مکر کرنے والوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما، ہمارا ملجا و مأویٰ بن جا، تو ہماری مدد فرما، تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما رب العالمین، تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما رب العالمین۔ ہر قسم کی تباہی کو ان لوگوں کی طرف پھیر دے جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں رب العالمین، جو ہمارے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، ان کے مکر و فریب کو انہی کی طرف لوٹا دے، انہی کے لیے اسے آفت بنا دے۔ اگر یہ فتنہ ہو رب العالمین تو اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وہ عقیدہ توحید ہمیں عطا فرما، اور اس عقیدہ توحید پر ہمیں گامزن اور جازم رکھ، جس عقیدہ توحید کو چھوڑ کر تیرے نبی اس دنیا سے گئے اور ہمیں یہ سکھایا کہ اس عقیدے پر قائم رہنے کے بعد ہی تمہیں جنت ملے گی۔ رب العالمین اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، اپنے نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا۔ رب العالمین یہود اور نصارہ جو مل کر مسلمانوں کو ہر طرح سے توڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ بربادی انہی کی طرف لوٹا دے رب العالمین، بربادی انہی کی طرف لوٹا دے اور ان کو برباد کر اور اپنے بندوں کی مدد فرما رب العالمین۔ قبلہ اول آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ قبلہ اول میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، تیری عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے رب العالمین۔ وہ حالات پیدا کر دے کہ ہم قبلہ اول کو دیکھ سکیں اور ہماری آنکھیں قبلہ اول کو دیکھ کر ٹھنڈک پائیں رب العالمین۔ تو حرمین کی حفاظت فرما، حرمین کی طرف غلط نگاہ ڈالنے والوں کی آنکھ کو اندھا کر دے، حرمین کی طرف غلط نگاہ ڈالنے والوں کی آنکھ اندھا کر دے، ان کو دیکھنے کے لائق بھی نہ چھوڑ رب العالمین۔ تو حرمین کی حفاظت فرما اور اپنے تمام موحد بندوں کی دنیا میں جہاں بھی ہے ان سب کی حفاظت فرما۔ تو ہمارا محافظ بن جا رب العالمین۔ عید کی اس تہوار کو ہمارے لیے عید سعید بنا، ہمارے لیے سعادت، نیک بختی اور نیکی کا ذریعہ بنا رب العالمین۔ جب تک رب العالمین ہم میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ماں و باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں، اور ہمارے اکابرین جنہوں نے ہم کو عقیدہ توحید اور مسلک حق پر چھوڑا ہے، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سب کو بنا، انہی کے عقیدہ توحید، انہی کے دیے ہوئے عقیدہ توحید، انہی کے دیے ہوئے سبق پر ہم کو چلنے والا بنا اور ان کا سچا خلیفہ بنا رب العالمین۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو شریعت پر چلنے والا سچا مسلمان، زبان والا نہیں بلکہ عمل والا مسلمان بنا، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھ اسلام پر عقیدہ توحید پر باقی رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔